الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطا ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبت أسمر اللون إذا مشى يتكفى رواه الترمذي. اللهم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس سے اگلی جمعہ کو سیرت پاک کے عنوان سے بات شروع ہوئی تھی. اس سلسلے میں 2 مجلس ہوئی اور آج تیسری مجلس ہے. اس سے اگلی مجلس میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو، سیرت اور صورت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف کمیلہ سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا تھا، اس پر اشارہ کیا گیا تھا. آج کی مجلس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے لڑکے، وہ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور لمبی روایت. چھوٹی عمر تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت حسن اور حضرت حسین بہت ہی چھوٹے تھے، لیکن اپنے ماموں سے اور اپنے والد صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور حلیہ اور اوصاف کو، عادات اور اطوار کو اتنا سنا تھا کہ محفوظ کر لیا تھا، اور یہ محبت اور عشق کی علامت ہے. وہ لمبی روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات والا بابرکت کے اعتبار سے بھی بہت اونچے مرتبے، اعلی مرتبے کے تھے، اور بین الناس لوگوں کے درمیان میں بھی بہت ہی اونچے مرتبے کے تھے. کبھی ایسا ہوتا ہے حقیقت میں وہ آدمی ظاہری باطنی وہ کمال کا مالک نہیں ہوتا، لیکن لوگ کچھ مال دیکھ کر یا اس کے روب کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے بڑا سمجھ لیتے ہیں. ہوتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اندر بھی باکمال تھے اور لوگوں کے درمیان میں بھی اونچے رتبے والے تھے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بابرکت، ذات والا کے اندر فخم مفخما. یہ حضرت علی کے، حضرت حسن ابن علی سے جو روایت ہے اس کے الفاظ ہے. آگے فرماتے ہیں دوسرا، یتلألأ وجہہ طلوع القمر لیلۃ البدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. راوی نے اس الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ فرمایا. آگے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قد مبارک لمبائی تھی وہ کتنی تھی؟ اطول من المربوع واقصر من المشذب. دوسری روایت ابھی پڑھ کر سنا ہوں، اس کے اندر بھی قریب قریب وہی الفاظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے آدمی کے مقابلے میں کچھ ناٹے قد کے، پست قد کے، کوتا قد کے، اور جو آدمی پست قد ہو اس کے مقابلے کے اندر دراز قد یعنی معتدل تھے، میانہ روی تھے، نہ اتنے لمبے تھے کہ لوگوں سے ممتاز ہو جاوے
اور نہ اتنے پست قد تھے کہ لوگوں کے اندر سے نیچے نظر آوے، معتدلاً ربعۃ من القوم، قوم کے اندر سب سے بہترین حسن و جمال والے اور سب سے بہترین معتدل جسم والے تھے۔ آگے تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو راوی بیان فرماتے ہیں، عظیم الہامتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، جو عقل، فراست، فہم اور ہوشیاری کی دلیل ہے۔ رجل الشعری، اس کو رجل الشعری بھی پڑھتے ہیں، رجل الشعری بھی پڑھتے ہیں۔ مستقل انشاءاللہ 2-4 جمعہ کے بعد میں ایک فصل آئے گی، بیان آئے گا، وہ پورا کے پورا بیان پیشانی کے بال سے لے کر کے آپ کے کندھوں تک میں جو آپ کے بال کی کیفیت ہے، زلف کے اوصاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، وہ پوری کی پوری فصل آ رہی ہے۔ راوی نے ایک لفظ میں اس کا اشارہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہے وہ خمدار اور پیچدار تھے، لچکدار تھے۔ وہاں وہ بات آئے گی، یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ شروع میں جہاں سے بال اگتے ہیں سر مبارک سے، وہاں سے سر تک، کانوں تک کے اندر بال بالکل ثبتن سیدھے جا رہے تھے، اور جب یہاں سے نیچے جاوے اور زلف شروع ہوتی تھی تو جس طریقے سے کوئی حبشی بادشاہ ہو باز، یا کوئی اسپرنگ ہو، یا کوئی لچکدار گھنگریالے بال جس کو بولتے ہیں، جس کے اندر پیچ ہوتا ہے، اس طریقے سے زلف جو ہے لچک لیے ہوئے اور پیچ لیے ہوئے تھے۔ وہاں عورت کی طرح بالکل سیدھے بال نہیں تھے، وہ سیدھا ہونا حسن کے خلاف ہوتا ہے، تو یہاں سے یہاں تک تو بالکل سیدھے بال تھے، اور جہاں بال سر مبارک پورا ہو گیا اور زلف شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تھوڑا پیچدار تھی، اور جب چلتے تھے اور جب سر ہلاتے تھے تو زلف مبارک جو ہے ادھر سے ادھر حرکت کرتی تھی اور ایک طرح کی خوشبو مہکتی تھی۔ راوی نے اس کو بیان فرمایا، رجل الشعر ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا۔ راوی اس میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے بال کیسے رکھتے تھے۔ الگ الگ روایتیں آتی ہے، شروع زمانہ الگ تھا، آخری زمانہ الگ تھا۔ شروع زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے مانگ نکالا کرتے تھے، بالوں کے 2 حصے کرتے تھے، یہاں سے دائیں اور بائیں، پہلے دائیں طرف میں کنگھی کرتے پھر بائیں طرف کے اندر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مبالغ بعد میں زمانے میں نہیں کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد میں، اٹھنے کے بعد میں اگر بال مبارک کے 2 حصوں میں مانگ پڑ جاتی، ستا نکل جاتا تو رہنے دیتے، ورنہ قصدن تکلف کر کے بالوں کے پیچھے پڑ کے ہمیشہ مانگ نکالنے کی اور کنگھا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ راوی نے ایسے شاندار الفاظ سے بیان فرمایا، ان انفرقت عقیقتہ فرق والا فلا۔ غسل کرنے کے بعد، اٹھنے کے بعد، سفر کے بعد اگر بال مبارک کے اندر مانگ نکل آتی، چونکہ زلفتی دراز تھی اور گھنگریالے وہ بال تھے، اس لیے آدھے دانی طرف میں گر جاتے، آدھے بائیں طرف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی رہنے دیتے، مانگ نکالے ہوئے بال ہوتے تھے، تکلف نہیں کرتے تھے، روزانہ اس کے پیچھے پڑے نہیں رہتے تھے۔ یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ اذا هو وفرہ۔ ابھی میں نے کہا کہ بال مبارک کی پوری مستقل ایک بیان اور فصل آئے گا۔ بال 3 قسم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں میں آتے ہیں، راوی بیان فرماتے ہیں۔ کانوں کی لو تک، کانوں کے لو کے اخیر تک اور کندھوں تک، اس کو عربی میں کہتے ہیں وفرا، لما اور جمہ۔ یہ 3 قسم کے بال انشاءاللہ مستقل فصل میں آ رہے ہیں۔ راوی نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک جو ہے، گیسو مبارک کانوں کی لو تک لمبی رہتی تھی۔ ازہر اللون، آپ خوبصورت کھلے رنگ والے تھے۔
واسع الجبین، اس میں راوی نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عقل مندی اور ہوشیاری کی بات جیسا کہا گیا، سر مبارک کا بڑا ہونا یہ عقل مندی کی علامت ہے، اسی طریقے سے پیشانی کا بڑا ہونا یہ بھی ہوشیاری کی علامت ہے، عقل مندی کی علامت ہے۔ راوی بیان فرماتے ہیں واسع الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بڑی وسیع اور کشادہ تھی۔ ازج الحواجب ثوابت فی غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب، 4 لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ پیشانی ہے، آنکھوں کا تذکرہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آ رہا ہے، لیکن آنکھوں کے اوپر چند چیزیں ہوتی ہیں جو عورتوں کے اندر خوبصورتی کی علامت ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلی رات کی دوشیزہ دلہن اپنے خیمے کے اندر ہودج اور جھوپڑی میں جتنی شرمیلے ہوتی ہے، اس سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرم اور حیا والے تھے، اور اتنی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں راوی کہ پیشانی کے دونوں طرف کے اندر یہ جو بھاؤں ہے، ابر جو ہے وہ یوں لمبائی کے اندر لمبے تھے، بالکل اس طریقے سے گول گول نہیں تھے، یہاں پر بھی ایسا لمبا، یہاں پر بھی ایسا لمبا۔ اچھا، بال جو ہے بالکل بھرے بھرے تھے، بال تھوڑے بال یہاں تھوڑے یہاں تھوڑے یہاں، اس طریقے سے نہیں جیسے بوڑھے آدمی کی یا بیمار آدمی کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی بالکل اسی طریقے سے تھا، ایسا جیسے کہ ابھی کچھ تیل لگایا ہے، ایسے سیاہی تھی۔ یہ ابر بھاؤں اور یہ بھاؤں جو ہے وہ دونوں ملی ہوئی نہیں تھی۔ یہ ہوشیاری کی علامت نہیں ہے، عقل مندی کی علامت نہیں ہے، اس میں اور اس میں دونوں کے درمیان فاصلہ تھا جو عقل مندی کی علامت ہے۔ پھر راوی بیان فرماتے ہیں ان کے آنکھوں کے نیچے جو پلکیں ہیں آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ بھی دراز تھی اور پور بالوں والی تھی، کچھ کچھ بال ہو اور کچھ کچھ نہ ہو ایسا نہیں تھا، بالوں والی تھی، اور بال ایسے تھے آنکھوں کے کہ گویا کہ کوئی آدمی ابھی سرما لگا کر آیا ہے۔ اکحل العینین اشبز العینین، ایسے راوی نے لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، بینی مبارک ایسا گویا کہ ہمیشہ سرما لگا ہوئی ہے۔ تو یہ بھاؤں جو ہے وہ دراز تھی، دونوں جدا جدا تھی، بالوں سے پور تھی، زیادہ بال والی تھی، اور گول گول نہیں تھی بلکہ لمبائی میں تھی۔ آنکھ مبارک کے اوپر جو پلکیں ہیں حفاظت کے لیے وہ بھی بہت زیادہ بال والے تھے، اور طرف کے اندر، اطراف کے اندر ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی تھی گویا کہ ہمیشہ سرما لگائے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب بات راوی بیان فرماتے ہیں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پیشانی اور دونوں بھاؤں ابر کے درمیان میں ناک کے اوپر ایک رگ تھی، رگ، بینہما عرق یدرہ الغضب، درمیان میں ایک رگ تھی، عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف جب لوگوں کو دیکھتے اور کسی بات پر متنبع فرماتے یا تو کسی بات کے اوپر غصے ہو جاتے، ایسی صورت میں وہ درمیان میں رگ تھی، وہ رگ ابھر جاتی تھی، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت یہ حالت ہوتی، کوئی آپ کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر تاب نہیں لا سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اقن العرنین، راوی اس لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک، بینی مبارک کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک چمٹی ہوئی نہیں تھی، اقن العرنین، دراز ناک والے تھے، لمبی بینی والے تھے، جو ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور مزید سنو، لہو نور یعلوہ
یحسبہ من لم یتأملہ اشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کے سامنے، بالکل ناک مبارک کے آگے، لہو نور، ایک نور کی کیفیت نظر آتی تھی۔ کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی اجنبی جس نے آپ کی کبھی زیارت نہ کی ہو، وہ یوں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بہت لمبی ہے، حالانکہ ناک شریف لمبی نہیں تھی، اور ناک کے آگے ایک نور تھا جو بالکل ناک کے آگے رہتا تھا۔ لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا تذکرہ، قص اللحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، ریش مبارک، یہاں سے لے کر کے یہاں تک دونوں کانوں کے درمیان، ٹھوڑی اور ٹھوڑی کے نیچے گھنی تھی، گھنی گنجان تھی، نیچے کی چمڑی مبارک، جسم مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں قص اللحیہ، رعب کی علامت ہے یہ۔ سہل الخدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک بالکل ہموار تھے۔ جیسے بعض لوگ بہت کھانے کی وجہ سے، یا بعض لوگ ٹی بی وغیرہ بیمار ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کے گال نکل جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، یا کھڈے پڑ جاتے ہیں بوڑھاپے کی وجہ سے، ایسا نہیں تھا، بالکل ہموار رخسار والے تھے، گال رخسار مبارک بالکل ہموار تھے۔ سہل الخدین، ذلیع الفم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ میں کشادہ تھا، بہت چھوٹے منہ والے نہیں تھے، کشادہ دہن والے تھے، عقل مندی کی علامت ہے۔ مفلج الاسنان، یہ سامنے کے جو دانت ہیں اوپر کے نیچے کے دو دو، اس کو ثنایا کہتے ہیں، ثنایا علیا، ثنایا سفلا۔ تو سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں چار، ان کے درمیان میں ایک دھاگے کے بقدر فاصلہ تھا۔ دونوں سامنے کے دانت جو بڑے ہوتے ہیں وہ ملے ملے نہیں تھے، بلکہ کشادگی تھی۔ مفلج الاسنان، دقیق المسربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک، اس کے بعد میں حلق مبارک، اس کے بعد میں سینہ مبارک، سینے سے لے کر کے ناف شریف تک، سینے سے لے کر کے ناف تک، دونوں سینوں کے درمیان میں بالوں کی لمبی قطار اور لائن تھی، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ بار بار راوی ہر حدیث کے اندر اس کو بیان فرماتے ہیں۔ دقیق المسربتی کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ۔ راوی اس لفظ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو بیان فرما رہے ہیں۔ پانی پیتے نظر آتا، اس زمانے کے اندر صفائی ستھرائی، حسن، خوبصورتی کے لیے یوں کہا جاتا گویا کہ کسی مصور نے، تصویر کرنے والے نے اس کو چتر دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ تو راوی بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی صاف تھی گویا کہ کسی مصور نے آپ کی گردن کی تصویر کشی کی ہو، ایسے صاف گردن والے تھے۔ کأن عنقہ دمیۃ جید دمیۃ فی الصفا، معتدل الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ہر جزو، انگ، ایک 360 عضو ہے، ہر عضو جو ہے ایک دوسرے سے میچ کھاتا ہو، ایک دوسرے کے برابری کرتے ہو۔ انسانوں سے جسے عام طور کے اوپر بھدا نظر آتا ہے، کچھ کیسا عیب نظر آتا ہے، راوی بیان فرماتے ہیں معتدل الخلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انگ جو ہے وہ میانہ روی، معتدل اور وسط والا تھا۔ بادن متماسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر جوڑ اور ہڈی پر گوشت تھا۔ جیسے ٹی بی ہوتی ہے، مریل کمزور قسم کا انسان ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ بادن، راوی اس کے بعد میں ایک دوسرا لفظ ارشاد فرماتے ہیں متماسکن۔ متماسکن کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بازو کو جوڑنے کے لیے یہاں پر یہ ہڈی ہے، جس طریقے سے کلائی کو جوڑنے کے لیے یہ ہڈی ہے،
گھٹنوں کی، کلائی کی، بازو کی ایک ایک ہڈی جو ہے بہت ہی مضبوط تھی، متماسکن، اور ایک دوسرے نکوچے اور ساکڑ نے برابر مضبوط پکڑ لیا تھا۔ بعض لوگ تھوڑا سا گر جاتے ہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، علاج ہو جاتا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 آدمی کی قوت دی گئی تھی۔ راوی بیان فرماتے ہیں حضرت حسن بن علی بادن متماسکن سواء البطن والصدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ہموار تھا۔ بعض لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، سینہ ادھر ہوتا ہے، بعض لوگوں کا سینہ بڈھے کی طرح آگے نکل جاتا ہے، پیٹ اندر چلا جاتا ہے جیسے بیمار وغیرہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں سواء الصدر والبطن، جو شجاعت کی اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ ارید الصدر کہتے ہیں نا وہ 36 کی چھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری بہت مشہور تھی۔ رکانہ سے آپ نے اس زمانے کے اندر پہلوانی کی تھی۔ حوازن کے موقع کے اوپر، حنین کے اندر کوئی کسی نے ساتھ نہیں دیا، آپ ایک بغل پر کھچر کے اوپر جا کر کے ان لوگوں کی آپ نے اکیلے نے مقابلہ کیا تھا۔ عریض الصدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دوسرے تمام انسانوں کے مقابلے میں کشادہ تھا، کشادہ، جو بہادری کی علامت ہے۔ بعید ما بین المنکبین، راوی بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کندھے سے لے کر اس کندھے کے درمیان میں عام انسانوں کا جو ایک بناوٹ ہوتی ہے، جسم کی ساخت ہوتی ہے، جسم باڈی جو ہوتی ہے، اس کے مقابلے کے اندر یہ کندھوں کا فاصلہ زیادہ تھا، جو اور زیادہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ یہ آدھی حدیث پاک ہوئی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے ماموں حضرت ہند بن حالہ سے روایت بیان فرماتے ہیں۔ بہت ہی پیارے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کیسی تھی، قدم مبارک کیسے تھے، پروے مبارک کیسے تھے، کیسے چلتے تھے، رفتار کیسی تھی، یہ تھوڑی آدھی حدیث باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو سن کر کے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرماوے اور اتباع کی توفیق نصیب فرماوے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔